سب سے پہلے آپ تمام ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے سلام و آداب۔ آج کا ہمارا موضوع بحث مصنوعی خواب و خیال ہے، جو میر تقی میر کی مصنوعی ہے۔ آئیے ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ میر تقی میر نے اپنی مصنوعی خواب و خیال میں کیا پیش کیا ہے۔ میر تقی میر اپنی مصنوعی میں بیان کرتے ہیں، وہ جو میرے خوشحال دن تھے اور میں آسودگی سے زندگی بسر کرتا تھا، اس وقت وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور سبھی کو میرے حالات کا پتہ چل چکا ہے کہ میری اس جان نے کتنے غم برداشت کیے ہیں اور میرے دل سے 100 خواہشیں غائب ہو چکی ہیں۔ ہر وقت زمانے نے مجھے بکھیر کے رکھا، جس طرح روزی بکھری ہوئی ہوتی ہے اسی طرح میرا دل بھی بکھرا ہوا ہے۔ مجھے تو کبھی روزگاری کی پریشانی سے چھٹکارا ہی نہ ملا۔ ہمیشہ میں اپنے یار کے گیسوں میں قسمت ڈھونڈتا رہا۔ کبھی میں نے اپنے وطن میں نہ کوئی صبح کی اور نہ ہی شام کی کہ جس کی وجہ سے مجھے آرام نصیب ہوا ہو، یہاں تک کہ مجھے کبھی آرام کی خبر بھی نہ ملی۔ جیسے ہی میں نے اپنا سر اٹھایا تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ سارے کا سارا زمانہ میرا دشمن ہو گیا۔ وہ جو لوگ مجھے باتیں سنا کر اپنا دماغ ختم کرتے تھے، وہ اب مجھے میرے عیب سامنے کر کے دکھانے لگے۔ جب میں اپنے محبوب سے جدا ہوا تو اس کی جدائی نے مجھے آوارہ بنا دیا۔ اس وقت صرف اور صرف میری بے کسی نے میرا ساتھ دیا۔ جو میرے دوست تھے انہوں نے بھی بات کرنی کم کر دی اور میرے ساتھ بس ایک غریبی نے زندگی بسر کی اور وہی میری ہم اثر بنی رہی۔ اس حال میں مجھے زمانہ جہاں کہیں لے گیا وہاں میرے ساتھ غریبی ہی رہی۔ کیا بتاؤں، جب میں نے سفر کیا میرے دل سے آہ نکلی اور میرا دل آوازاری کرنے لگا تو میرا کوئی مددگار نہ تھا اور نہ ہی کوئی یار تھا جو میرے ساتھ سفر کرتا۔ جب میں نے سفر کیا تو میرا دل بہت بے قرار تھا اور میرے سر پر دہل بہت زیادہ تھی۔ اس طرح غموں اور مصیبتوں میں مبتلا رہا اور یہ غریب محبت میں گرفتار تھا۔ جس وقت میں اکبر آباد سے نکلا تو میری نظر دروازے پر حسرت کے ساتھ پڑی کہ اپنا ہی وطن چھوڑ کر آج میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ پہلے یہ سوچوں کہ اپنا وطن میں کیوں کر چھوڑ دوں، لیکن جب آگے نکلوں تو اپنے دل کو پتھر بناؤں۔ میرا دل پریشان ہو کر رونے لگا اور حسرت کے آنسو ٹپکنے لگے، مگر پتھر اپنے دل کو بنا کر اس شہر سے میں رخصت ہوا۔ پورے راستے میں جب تک میں سفر کرتا رہا میرا دل روتا رہا اور میرا دل ٹوٹتا رہا اور دل پر اس قدر غم ہوا جیسے ابھی موت آئی ہے۔ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد جب میں دلی پہنچا اور وہاں پہ بہت برے دن گزارنے لگا، میرا جگر جو تھا وہ خون کے آنسو رونے لگا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے سنبھالتے مجھے جنون ہو گیا۔ میرا رابطہ اب اسی جنون کے ساتھ ہو گیا اور یہی میری صحبت مجھے صبح و شام میسر ہونے لگی۔ کبھی میں مست رہنے لگا، کبھی میں پتھر بن کے رہنے لگا، کبھی خود کو سمندر میں ڈوبتا پاتا تھا، کبھی اسی سوچ میں مبتلا رہتا تھا۔ انہی غلط کاریوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور اس جنون نے مجھے آسمان تک لا کر کھڑا کر دیا۔ اگر رات کے وقت میری نظر چاند پر پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ میرے دل پر بجلی پڑی ہے۔ وہ چاند مجھے اس طرح جلا دیتا تھا کہ میں ڈر کر غش کھا جاتا تھا، تو مجھے اس طرح وہ سست کر دیتا تھا کہ اب کوئی ہوش نہیں رہا اور جان جسم سے نکل گئی ہے۔ پھر جب مجھے اس چاند میں ایک شکل دکھائی دیتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اس میں کوئی حور ہے۔ اگرچہ میں چاند کی طرف نظر کرنے سے ڈرتا تھا، لیکن پھر بھی میں اسی کی طرف دیکھتا تھا۔ جب میں اس کی طرف دیکھ کر ڈر جاؤں تو میرے ہونٹوں پہ کپ کپی کی حالت ہو جاتی تھی۔ میرے ساتھی کو اس کی فکر ہوئی کہ اب یہ گھر کے تمام اسباب تو فنا کر دے گا، کبھی بھی کسی کو محبت نہ ہو، اگر ہو تو میرے جیسی حالت نہ ہو۔ اگر میں کسی شخص کو اس حالت میں دیکھتا تھا تو میری آنکھوں میں لہو آ جاتا تھا، اگر نہیں دیکھتا تھا تو قیامت آ جاتی تھی۔ اگر مجھے کوئی بھی نظر بندی کی رائے دیتا تھا تو میرے دل میں
चांद की सैर होती थी। हर वक्त ये जलवा मेरे साथ था और मेरी जान को बस तसव्वुर होता था कि अगर मैं होश में होता था तो बेखबर था। वही सूरत मेरे सामने आती रहती थी। उसे देखकर जहाँ कहीं मैं अपनी नज़रें घुमाता था वहाँ ही उसकी शक्ल नज़र आती थी। इसी गर्दिश चश्म ने यह सारा फितना खड़ा किया है, जिसकी वजह से ये रोज़गार का सिलसिला मुझ पर आफत की तरह आकर पड़ा है। उसके बाद मीर तकी मीर अपने महबूब का रुखसारों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उसके रुखसार का रंग ही अजीब था, गोया ऐसा लगता था कि वो आईना गुलजार है। जो भी निगाह उस पर पड़ती थी ऐसा लगता था कि तेज़ धारी तलवार के ऊपर चलना हो। चांद को देखकर कुछ न कहियो, इस मुश्किल राह से बात कहना भी दर्द देती थी। ये जिगर की एक सज़ा है जो इस मोहब्बत में आ पड़े। अगर कोई ताज़ा खिला हुआ फूल हो तो वो भी उस रोज़ से शर्मिंदा होता है। इस तरह उसके बालों से शराब का बड़ा प्याला भी शर्मिंदा हो जाता है। उसके सरापे में जहाँ कहीं भी अपनी नज़र घुमाओ तो वहीं अपनी ज़िंदगी बसर करोगे। कहीं उसके हाथ में चांद का आईना है तो कहीं उसके हाथ में शराब है, जिसकी वजह से वो मस्त है। कभी मैंने उसको इस अंदाज से देखा है कि जैसे दीवार पर कोई तस्वीर होती है, तो कभी मैंने उसको बहुत तेज़ रफ्तार में देखा है। कभी वो सूरज की तरह मेरे साथ सलूक करता है तो कभी वो मुझ पर गुस्सा करता है और सख्त अल्फाज कह देता है। कभी वो मेरे साथ दिलबरी करता है और ऐसा लगता है कि ये इसी का ही रिश्ता है। जब वो शौक़ से मेरे साथ आ जाता है तो मुझे पूरी उम्र बहुत अजीज़ लगती है। कभी उसके जलवे इश्वा नाज की तरह होते हैं, कभी उसे अपने रंग पर नाज होता है। वो हर एक जगह से बड़े नाज से सबक लेता है। जब कभी दरवाजे पर होता है तो उसकी तस्वीर कागज़ की तरह होती है। कभी कभी वो एक ही तरह मेरे सामने रहता है। कभी कभी वो घर से बाहर कदम रखता है, कभी वो अपने खूबसूरत शक्ल दिखाता है, कभी वो अपने मुंह को अपनी बाहों में छुपाता है, कभी बहुत गुस्से में होता है और कभी बहुत मेहरबान हो जाता है। कभी वो मेरा दोस्त हो जाता है और कभी मेरा दुश्मन बन जाता है। कभी वो मेरा दोस्त बन जाता है और फिर वो इस बात से वो मुकर जाता है। कभी वो मेरे हाथ में हाथ डाल लेता है, कभी वो दुश्मनी निकाल लेता है। कभी उसके चेहरे पर हंसी होती है जब वो मुझसे बात करता है, लेकिन कभी फिर वो बेवफाई कर देता है। जो कभी उसके हाथ में मैं हाथ डालना चाहता हूँ तो ये मेरा वहम होता है। हर एक चांदनी रात में मेरी यही हालत रही कि वही वहमी सी शक्ल मेरी सोबत बनी रही। सुबह के वक़्त वो इस तरह गर्म होकर निकलता था जैसे स्याह रातों में चांद की चांदनी हो। मैं उसको देखकर मजनू की तरह झूमता था और उसकी ये अदा हमेशा मुझे याद रहती थी। इन हालात में मैं बीमार होकर पीला पड़ जाता था और बहुत परेशान होकर शेर कहता था। जब मैं उन हालात में गिर जाता था तो मेरे लिए तावीज़ लाए जाते थे। अगर उनसे मुझे आराम नहीं मिलता था तो मुझे डॉक्टरों को दिखाया जाता था और मुझे फिर वो सब कुछ पिलाया जाता था जो कुछ मैं नहीं पीना चाहता था। जो दवा डॉक्टरों ने मेरे लिए लिखी थी वो मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ थी। इन हालात में मेरे दिल के ऊपर और भी बोझ खड़ा कर दिया और कोई तदबीर भी काम ना आई। खुद ब खुद मेरे हालात बहुत ख़राब होने लगे और मेरी उदासी का सबब जो था वो और बढ़ता गया। अगर मैं दिल को बहलाने के लिए कभी इधर या उधर जाऊं तो कभी मेरा दिल ना बहलाता था और मेरे दिल में हमेशा परेशानी ही छाई रहती थी। जब मैं घर से निकलूं तो भी सुकून ना मिलता था और घर पे रहूं तो भी मुझे सुकून नहीं मिलता था। इस जुनून की हालत ने मेरे सर में क़यामत का शोर बर्पा कर दिया था। इन हालात ने मुझे जंगलों के बजाय रेगिस्तानों की तरफ खींच लिया और ये हाल हो गया कि अब मेरा दिल शौक़ से सहरा की जानिब मुड़ गया। सर पर मेरे बालों का घेरा था और पाँव में मेरे जंजीरों की बेड़ियाँ थी। ये जुनून मेरी जान के ऊपर इस तरह पड़ गया कि मुझे ज़िंदान के अंदर कैद कर दिया गया। जब मुझे ज़िंदान के अंदर एक कमरे में रोका गया तो मेरे ऊपर जुनून की आग तारी हो गई। मेरे मुंह में रोटी का टुकड़ा एक वक्त आकर देने लगे और बड़ी मुश्किल से पानी का घूंट पिलाने लगे। मेरे इन हालात में मुझे अपनी फरियाद के सिवा कुछ न सूझता था। मुझे उस कमरे के अंदर बंद कर दिया गया जहाँ पर हवा भी नहीं गुजरती थी। कोई भी शख्स इस हाल में मेरे पास नहीं आता था क्योंकि सबको मुझसे डर लगता था कि अगर हम उसके पास चले गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
جب کمرے میں مجھے روکا گیا تو وہ کمرہ قبر سے بھی زیادہ تنگ تھا، اس کا دروازہ بھی دوپہر سے پہلے کبھی نہیں کھلتا تھا۔ جب کبھی میں اس کمرے میں آرام سے خود کو سنبھال کر بیٹھتا تھا تو پھر مجھے کبھی کبھار اس کمرے سے باہر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اس وقت تک ہوش نہ آئی تھی، تو میرے دوستوں نے ایک تدبیر کی کہ میرے خون میں ابھی کوئی کمی نہیں ہے، اگر چاند سے کوئی کہے کہ خون کم ہو گیا، کہ اب اس میں سانس لینے کے لیے خون بھی نہیں ہے اور سارا خون جو ہے وہ نکل چکا ہے۔ کافی دیر تک میرے اندر سے وہ خون بہتا رہا۔ اس رات میں بے ہوش ہو گیا، لیکن اسی روز صبح کے وقت مجھے بڑے زور و شور کے ساتھ جگایا گیا اور میری آنکھ بھی بڑے زور و شور کے ساتھ کھل گئی اور ان کے ہاتھ میں ایک آلہ دیکھا۔ وہ جو دوست میرے سامنے کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں ایک نشتر تھا، تو وہ میری نظروں کے سامنے کھڑے تھے، تو میری نظروں میں وہی پہلا رنگ آ گیا کہ پہلے کی طرح پھر سے میرا لہو لینے کے لیے یہ ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے لہو نکالا۔ وہ آلہ مجھ میں جب چباتے تھے تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، ایسے وہ نشتر لگتے تھے جیسے کسی کی پلکوں سے پلکیں لگتی ہیں، لیکن میرے جسم سے خون لگاتار ٹپکتا رہا اور مجھے بے خودی کی شراب لگتی گئی۔ کچھ عرصے تک یہ خمار میرے سر میں رہا۔ جب میں کھڑا ہوا تو میرے پاؤں لرزنے لگے اور میرا جسم لرزنے لگا۔ جب میں چلوں تو میرا سر تھر تھر کرنے لگے، صبح کا منظر سر سر کرنے لگے۔ مجھے صحت یابی کے لیے کیا کیا جفا نہیں کرنی پڑی، لیکن اتنی جفا کرنے کے بعد بھی مجھے اس بیماری سے صحت یابی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد میری آنکھیں ایک جگہ ٹھہرنے لگی اور میری آنکھیں کام کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد میرے اندر طاقت آئی، کسی کو بھی میری جان کی پرواہ نہ تھی، لیکن میں بہت طاقتور تھا۔ میرے جسم میں جان آنے لگی تو پھر میں دنیا کے بیچ رہنے لگا اور دور دور تک پھرنے لگا، اور یہ دنیا مجھے ایک قبر کی طرح لگنے لگی۔ جو مجھ میں جو وہ غلط کاریاں تھیں وہ کم ہوئی اور میری صحت ٹھیک ہو گئی۔ وہ جو دیوانگی مجھ پر چھائی رہتی تھی اب وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ جو پہلے ہر وقت میرے اوپر چھائی رہتی تھی اب وہ زیادہ مجھ پر نہیں آئی، لیکن جب کوئی میری طرف پیار سے نہیں دیکھتا تھا تو میں اپنا سر دیوار پر مارتا تھا، پھر مجھے تسلی اور قرار ملتا تھا۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے لیے خون کے آنسو روتی ہے، تو کبھی وہ اپنے دل کو دکھاتی ہے اور کبھی بے وفائی کو مجھے بتاتی ہے۔ کبھی اس کے دل پر چاند کی طرح رشک ہوتا ہے، کبھی وہ حسرت سے مجھ پر نظریں ڈالتی ہے، کبھی رو رو کے اپنا حال برا کر دیتی ہے، کبھی وہ دل سے شکایت کرتی ہے، کبھی دیوار کے نقشے کو دیکھ کر حیرت انداز ہو جاتی ہے، کبھی مجھ سے وہ رخصتی چاہتی ہے اور کبھی کہتی ہے مجھ میں غم سہنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ کبھی اس کے ہونٹوں پر شکوہ ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے دل کے درد کو دیکھ کر مر جاتی ہے، کبھی اس کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو غصہ آ جاتا ہے اور اس غصے کی حالت کی وجہ سے اس کا حال خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ دلہن کی طرح ناز کرتی ہے اور اپنے آپ کو اس انداز میں دیکھتی ہے، کبھی اس کی ایسی ادا ہوتی ہے کہ جس میں وہ خود آشنا ہوتی ہے، کبھی اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جگر سے خون نکلتا ہے، کبھی اس کا حال ایسا ہوتا ہے جس کے جیسے کوئی بیگانہ ہوتا ہے جو محبوب سے جدا ہوتا ہے اور اس کے لیے دیوانہ ہوتا ہے، کبھی اس کے جلووں میں ایسی شان و شوکت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان سے بیزار ہو جاتی ہے، کبھی اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ محبت سے شرما جاتی ہے، کبھی اس کے رنگ میں بے قراری آ جاتی ہے، کبھی وہ اپنے سر کو دیوار کے پتھروں پر مارتی ہے، کبھی اس کی ادائیں ہوتی ہیں تو کبھی اس کا ہواؤں میں پیغام ہوتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ اے بے وفا، اپنا دل کو نرم کر، محبت کے لیے کچھ تو شرم کر۔ کبھی وہ ایسی ہوتی ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اس کا کیا ہوگا، کبھی اس کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اے بے وفا دل میں تو یاد کیا کر۔ اس کے بعد میر تقی میر آخر میں یہ کہتے ہیں، میر اب یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اب وہ آنا جانا ختم ہو گیا ہے، وہ جو دوستی کا زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے تو کسی کی طرف امید نظر نہ رکھ، امید کی نظر تو کسی کی طرف نہ رکھ، وہ جس کو تو دیکھتا تھا وہ تجھ سے بہت دور ہو گیا، پھر کبھی وہ نظر نہیں آیا تجھے اس طرح اور نہ ہی اس کا جلوہ دکھائی دیا، مگر اس ایک بات ہے کہ چاند میں بھی ایک تصویر، ایک سایہ سا ہے، کبھی وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ وہم ہے اور یہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، میرا دل اس سے ملنے کے لیے ہر روز آرزو کرتا ہے اور ہر صبح و شام اس کا خواب دیکھتا ہے، اگر خواب میں اس سے ملنا ہی نہیں تھا
پھر یہ خواب کیوں مجھے آیا تھا؟ جب میں کھڑا ہوتا ہوں اور شوق سے سوتا ہوں اور میرا دل اسی کے خواب دیکھتا ہے، اگر میں بیٹھتا ہوں تو یہ خواب مجھ سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا بھر کی غفلت مجھ میں آ جاتی ہے۔ جب اس کا خیال آئے تو میں چپ ہو جاؤں اور سر کے نیچے ایک پتھر رکھ کر سو جاؤں۔ میری جو پوری جوانی تھی وہ اسے کھونے اور اپنی زندگی کو سونے میں گزار دی۔ وہ جو چاند تھا جس نے مجھے اس کی تصویر دکھائی تھی، اس کے بعد اس نے مجھے کبھی خواب نہیں دکھایا۔ میں اپنی قسمت کے بل بوتے بہت سو چکا ہوں اور اسی قسمت نے مجھے خوددار اور بے خبر بنا دیا ہے۔ آخر میں میر کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ کبھی جمال نہیں دیکھا، لیکن وہ جو خواب دیکھا تھا پتہ نہیں وہ میری صحبت کے لیے ایک خیال تھا جو خواب کی طرح مجھے آیا تھا۔ یہ تھا میر تقی میر کی مصنوعی خواب و خیال کا خلاصہ۔ اب اگر آپ کو اس مصنوعی کا یہ خلاصہ اگر چاہیے تو آپ کو ڈسکرپشن میں جا سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں وہاں پہ لنک دی گئی ہوگی اور اس لنک پہ کلک کر کے آپ اس خلاصے کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔